حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، لیکن شرط یہ ہے، یاد رکھو کہ دین کو سمجھو۔ اسی لیے میرے مدنی نے فرمایا کہ جس آدمی نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، اس کا عمل، اس کا طریقہ جو ہے وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ کبھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور کتنی بڑی حدیث ہے، آپ غور کر کے سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ من احدث حدثا او آوى محدثا، کہ جس نے مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کی یا جس نے مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کے فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ حجا ولا عمرۃ فرضا ولا نفلا صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالی بدعتی کا نہ حج، نہ عمرہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ فرائض، نہ نوافل، کوئی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعتیوں سے توبہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیا ہے۔ سب گناہ گار توبہ کر لیں گے لیکن بدعتی توبہ نہیں کرے گا۔ ڈاکو توبہ کر لے گا، قاتل توبہ کر لے گا، لیکن جو بدعت، وجہ کیا ہے کہ ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی اس کو توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اور بدعت کرنے والا تو اس کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ دین ہے، یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی رضا ہے، یہ اولیاء اللہ کی محبت ہے، اس لیے اس سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ تو صاحب بدعت جو ہے ان کو توبہ تک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اب یاد رکھیں کہ آخر بدعتی کے لیے اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ بات کو سمجھیں۔ حتیٰ کہ حضرت انس کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اہل بدعت جو ہیں لا یجالسوہم ولا یآکلوہم ولا یناکحوہم ولا یصلی علیہم ولا یصلی علیکم، ان اہل بدعت کے ساتھ تم بیٹھا بھی نہ کرو، کھایا بھی نہ کرو، پیا بھی نہ کرو، دوستی بھی نہ رکھا کرو، ان کے ساتھ رشتہ بھی نہ کیا کرو، اگر یہ مر جائے ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور یہ بھی تمہارا جنازہ نہ پڑھے، یہ اہل بدعت ہیں، ان کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ لا یؤمن حتی یکون ہواہ لما تبعا لما جئت بھی، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ساری خواہشات کو محمد مدنی کی سنت کے سامنے مٹا دے، پھر مسلمان ہوگا۔ اسی لیے حضور فرماتی ہیں کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور ان کی علامات سے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن فرشتے ان کو دفع کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا چھوڑ دو، آنے دو، ہؤلاء صحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ اللہ کے نبی جب سنیں گے فرمائے سحقا لہم سحقا لہم، میں بعدا لہم، دفع کرو ان کو، نہ آنے دو، تو بدعتی کو حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ جو آدمی بدعات ایجاد کرتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کے مقام پہ سمجھ رہا ہے۔ کیا مانا؟ یہ حج کے دن کس نے مقرر کیے ہیں؟ ہاں جی، رمضان کا مہینہ کون مقرر کرتا ہے؟ لیلۃ القدر کون مقرر کرتا ہے؟ عرفات کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ قربانی کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ صفا مروا کا حکم کون دیتا ہے؟ تو یہ سب حکم اللہ دیتا ہے۔ اب جب وہ نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، میلاد ایجاد کر رہا ہے، یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ایجاد کر رہا ہے اور دن مقرر کر رہا ہے کہ 10 دن محرم کے ماتم کرنا ہے، 12 کو ہم نے میلاد منانا ہے، 11 کو 11ویں کرنی ہے، تو یہ مقرر کرنے کا اختیار تو اللہ کو تھا، اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوتار اور خدا کے مقام پہ رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے نعوذ باللہ، وہ اللہ کے نبی میرے مدنی پاک کی سنت اور دین کا بھی انکار کرتا ہے کہ شاید دین مکمل نہیں ہوا نا، یہ چیزیں رہ گئی تھی جو حضور نے ہمیں نہیں بتائی۔ دین مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھے سچی بات کرو، دین مکمل ہو گیا ہے؟ اچھا، حضور نے وضو کرنا سکھلایا، حضور نے استنجا کرنا سکھلایا ہے، حضور نے انگلیوں میں خلال کرنا سکھلایا ہے، حضور نے اپنی بیٹیوں کو ایام حیض کے بعد پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے، نفاس سے پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے، حضور نے بچوں کو دودھ پلانے کا طریقہ سکھلایا ہے، حضور نے مسح کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، حضور نے پانی نہ ہو تیمم کا طریقہ سکھلایا ہے، ہر چیز اللہ کے نبی نے سکھلا دی، صرف میلاد نہیں سکھلایا۔ اگر یہ دین تھا تو حضور نے کیوں نہیں سکھلایا؟ مانا حضور پہ الزام لگا رہے ہیں، اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر دین میں نئی بدعت کیسے ایجاد کر رہے ہیں؟ اچھا، اللہ کے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھلا دی ہے کہ بھئی پٹی باندھی ہوئی ہے مسح کر لو۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بعض اوقات انگلیاں ملی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر پانی پہنچانے کی کوشش کرو۔
حضور نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، جب غسل کرو تو ہر جڑ کے اندر پانی کو پہنچانا چاہیے، چاہے عورت ہے یا چاہے مرد ہے۔ حضرت علی ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے بال خراب ہیں، انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈر گیا ہوں کہ غسل کروں کہیں میرا غسل نہ ہو، تو میں نے اس طرح پھروانا شروع کر دیا، اس ڈر کی وجہ سے۔ حضور نے ہر چیز سکھلا دی ہے کہ نہیں سکھلائی؟ ایمان سے کہیں، صرف انگوٹھے چومنا نہیں سکھلایا۔ یہ بات رہ گئی، یہ دین سے بچ گئی، یا اگر دین ہے تو پھر حضور نے کیوں نہیں سکھلائی جب دین مکمل ہو گیا؟ اور اگر دین نہیں ہے تو پھر بدعت ہے۔ تو اب بدعت کا معنی کیا ہوا کہ جو کام میرے مدنی پاک نے گویا کہ نہیں کیا تو نبی پر اعتراض کر رہا ہے کہ انہوں نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ اس لیے بدعتی کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا اللہ نے فرمایا کہ نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ فرائض قبول ہوں گے، نہ نوافل قبول ہوں گے۔ یعنی اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ صاحب بدعت کو توبہ بھی نصیب نہ ہو۔ ہر آدمی توبہ کر لیتا ہے۔ حضور کے حکم کی اتباع، ایک دن حضور خطبہ پڑھا رہے تھے، اندر میں اجلس، حضرت عبداللہ مسعود آ رہے تھے، ایک قدم ان کا مسجد کے باہر تھا، ایک اندر تھا، وہی جوتی والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ حضور کی نگاہ پڑی، عبداللہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں نے سنا میں بیٹھ گیا۔ میں نہیں، تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا حضور نام تو آپ نے نہیں لیا تھا، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ یہ تھی اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح چند صحابہ نے آپس میں بیٹھ کے اتفاق کیا، کہنے لگے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ معصوم بھی ہے، مغفور بھی ہے، مرحوم بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، لیکن آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت پھر کیا ہوئی؟ لہذا آؤ فیصلہ کریں۔ ایک نے فرمایا میں ہمیشہ اقوم اللیل، ہر رات جاگتا رہوں گا اور عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اچھا انا اصوم الدہر، میں روزانہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا لا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا اور نہ بیوی کے پاس کبھی جاؤں گا۔ جب کوئی آدمی جاتا ہے تو شہوت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا کیا تم نے فیصلہ کیا ہے؟ الحمدللہ انی اخشاکم واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ تم مجھ سے بھی کہیں بڑھ جاؤ گے؟ کامیابی تب ہوگی ساری زندگی روزے رکھو، ساری زندگی نمازیں پڑھو، لیکن اگر اتباع محمد مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر اس عمل کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، کوئی حساب نہیں ملے گا۔